سوال یہ ہے کہ صحابہ سے اتنی بڑی لغزش ہوئی احد میں کہ تھوڑی دیر کے لیے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالی نے ان پر کوئی وعید نہیں فرمائی بلکہ عفو کا اعلان 2 مرتبہ کیا اور اپنے فضل و احسان کا اعادہ فرمایا۔ تو وہ کون ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتا ہے اور وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ یہ مودودی صاحب کی عبارات ہیں، اور عبارتیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ صرف خلافت ملوکیت جو خاص روافظ کو جماعت اسلامی میں بھرتی کرنے کے لیے لکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے تو اس لیے میں ساتھ خلافت ملوکیت لے کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے، انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہا ہے۔ خلافت ملوکیت صفحہ 106۔ اس عبارت کا حاصل یہ کہ حضرت عثمان نے خلافت اپنے رشتہ داروں میں بانٹی۔ ابن جریر نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 17 اموی عہدوں پر تھے، حضرت عثمان نے ہٹا کر 3 چھوڑے، باقی سب کو معزول کر دیا۔ لیکن دیکھو بے انصاف کو کہ کیسے حضرت عثمان پہ تہمت لگا رہا ہے۔ حضرت عثمان نے غیر موضوع لوگوں کو اہم عہدے دیے، صفحہ 109۔ تاریخ الامم میں ہے کہ حضرت عثمان نے خلفائے حضرت علی اور اصحاب بدریین ارباب حل و عقد کے مشورے کے بغیر ایک عہدہ بھی کسی کو نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے جن لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کیا وہ لوگوں میں اچھا اثر نہیں رکھتے تھے، صفحہ 111۔ یعنی حضرت عثمان نے خراب لوگوں کو بھرتی کیا۔ نمبر 4، حضرت عثمان کی پالیسی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بے اطمینانی کا موجب بن کر رہ گئی، صفحہ 114۔ حضرت عثمان نے بے اطمینانی پیدا کی، پوری خلافت کو تس نس کیا۔ نمبر 5، اپنے خاندان کے آدمیوں کو پے در پے مملکت کے اہم عہدے دیے حالانکہ وہ قابل اعتراض لوگ تھے، صفحہ 114 اور صفحہ 115۔ خاندان میں خلافت بانٹ رہا ہے۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی، ذرا سن لیں، حضرت عثمان فتنہ انگیز تھے۔ وہ خلیفہ کے سیکریٹری کی اہم پوزیشن پر مروان ابن حکم کی ماموریت تھی، صفحہ 115۔ نمبر 7، حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام بہرحال غلط ہی ہے، اور وہ کسی نے کیا، صفحہ 116۔ اس صفحہ 116 پر حضرت عثمان کو 14 مرتبہ غلط کہا ہے، 14 مرتبہ غلط کہا ہے، غلط کیا ہے، غلط 14 مرتبہ غلط کہا ہے۔ دنیا کے کسی مرزائی رافضی کی کتاب میں بھی ایک صفحے پر 14 جگہ غلط نہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں سینہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے صحابہ کے خلاف۔ سخت سخن سازیوں سے غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا ناعقل و انصاف کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی مطالبہ ہے کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ یہ جو لوگ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں وہ سخن ساز باطلی ہے، صفحہ 116۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کچھ مصریوں نے سوالات کیے کہ حضرت عثمان بدر سے بھاگ گئے تھے، احد کے موقع تھے اور فلاں غزوہ میں موجود نہیں تھے، اور حدیبیہ کے موقع پر تینوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عثمان کا دفاع کیا ہے، اور یہ صحابہ کا ایمان و مسلک ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے معاویہ پوچھے گئے کہ ایک وطر پڑھ گئے، فرمایا جاؤ چھوڑو فإنہ صحابی، تو صحابی اعتراض نہیں ہو سکتا۔
یہ ان تمام مسائل کو سخن سازی کہتے ہیں. اور پیغمبر نے جو کہا اللہ اللہ فی اصحابی، خدا سے ڈرو میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، اس کو بھی سخن سازی کہا جائے. تو کفر کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 9، حضرت عثمان کی شہادت سے خلافت راشدہ کے نظام میں خطرناک رخنہ پیدا ہوا. صفحہ 123. بعض اکابر صحابہ کا طرز عمل بہت بڑے فتنے میں مددگار بن گئے. اکابر صحابہ، اگر آپ کو کوئی کہے کہ اکابر علماء دیوبند فتنہ باز سے تو آپ مر جائیں گے لیکن نہیں مانیں گے. یہ کہتے بعض اکابر صحابہ کا طرز عمل بہت بڑے فتنے میں مددگار بن گیا. اکابر کون ہے؟ عثمان و علی کے علاوہ ان کی موجودگی میں. اور اشرم و بشرہ و بدرین کے علاوہ اکابر اور کن کو کہتے ہیں؟ صفحہ 123. یہ 10 اعتراضات حضرت عثمان پر کیے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 30 کے قریب اعتراضات. پہلا اعتراض یہ کہ معاویہ کا طرز عمل بدرجہ زیادہ غیر آئینی تھا. صفحہ 125. معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے تھے. صفحہ 132. معاویہ نے مسلسل 16-17 سال جس صوبے کی گورنری کی اسے خلافت اسلامیہ سے کاٹ کر اپنی ریاست بنا دی. 133 کہ معاویہ باغی تھے. نمبر 4، یہ بات کھل گئی کہ معاویہ کس مقام پہ کھڑے ہیں. زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. معاویہ دھوکہ باز ہے، معاویہ خطرناک ہے، معاویہ دین کا دشمن ہے. صفحہ 133 سے 134. معاویہ نے ایک صاحب کو مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کرے جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے کہ علی بھی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہے. صفحہ 135. حالانکہ معاویہ اور حضرت علی کے جو خطوط شیعہ کتاب نہج البلاغہ میں ہے اس میں بھی حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے خون کا علی کو ملزم نہیں بنایا. صرف یہ کہا ہے کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے میں حضرت کی خلافت سے معذرت خواہ. ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا رافضی کتاب میں کہ معاویہ نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون عثمان کا قاتل کہا. معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ ہے کہ معاویہ کے پاس جیسے ہی خلافت آئی یہ ملوکیت بن گئی اور خلافت ختم ہو گئی. صفحہ 147. معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کے لیے صحیح جذبے کی بنیاد پر کام نہیں کیا. صفحہ 150. معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے جاہلی جذبہ کیا ہے. عبداللہ ابن عمر کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت پر راضی کرنا چاہا. صفحہ 150. عبداللہ ابن عمر رشوت لیتے. حضرت معاویہ نے مدینے کے باہر حضرت حسین اور ابن زبیر اور ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر سے درست برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ شہر چھوڑ کر مکہ چلے گئے. 152. معاویہ نے خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی خاتمہ کر دیا. 153. خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہیں ہوئی. صفحہ 153. کہتے ہیں جماعت اسلامی کی جو حکومت نہیں بن رہی ہے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. چنانچہ جماعت اسلامی کے ووٹ بنانے کے لیے رافضیوں کو جماعت میں شریک کر رہا ہے. معاویہ کے غلط کام کو تو غلط ہی کہنا ہوگا، اسے صحیح کہنے کے یہ معنی ہے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. صفحہ 153. معاویہ کی خلافت مسلمانوں کی نوعیت کی خلافت نہ تھی. صفحہ 158. معاویہ کے زمانے میں دین اور خلافت میں تغیر کی ابتدا ہوئی. 159. معاویہ کا زمانہ دور ملوکیت کے آغاز کا زمانہ تھا. کیسر و کسریٰ کی طرح کا طرز زندگی اختیار کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء کا طرز زندگی کو چھوڑ دیا. تو معاویہ مسلمان رہے گا جب وہ کیسر و کسریٰ بن گئے. کیسر و کسریٰ تو کافر تھے.
صفحہ 160۔ معاویہ نے بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی کی، خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندانوں کے درمیان لٹ گیا، صفحہ 161۔ معاویہ نے چوری کی، ڈاکہ کیا اور خزانہ لوٹ لیا۔ حلال و حرام کی تمیز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، معاویہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، صفحہ 162۔ بیت المال کی آمدنی کے بارے میں شریعت کے قواعد کو بری طرح توڑ دیا، صفحہ 162۔ معاویہ کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ان پر بھی جزیہ لگاتا، صفحہ 162۔ مسلمانوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی، 163۔ اس نئی پالیسی کی ابتدا معاویہ کے زمانے سے ہوئی، 164۔ معاویہ کے حکم پر اس کے گورنر لوگوں کو زندہ دفناتے تھے، 165۔ معاویہ کے افعال نے امت کے سب صلحاء کے دل ہلا دیے، صفحہ 165۔ معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا، حالانکہ وہ شرابی اور نشہباز تھا، ریشم پہنتا تھا اور تنبورے بجاتا تھا، صفحہ 166۔ لوگوں کی آواز کو ظلم اور جبر سے دبا دیا، معاویہ ظالم تھا اور جابر۔ ایک اور عظیم تغیر جو اس دور ملوکیت میں رونما ہوا، 169۔ سب سے بڑی مصیبت جو دور ملوکیت میں مسلمانوں پر آئی، 172۔ اپنے اغراض کے لیے شریعت کی پابندیوں کو توڑ ڈالا اور اس کی حدوں کو پھاڑ ڈالا، صفحہ 173۔ حلال و حرام کی تمیز کو روا نہ رکھتے تھے، صفحہ 173۔ یہ پالیسی معاویہ کے عہد سے شروع ہو گئی، صفحہ 173۔ معاویہ نے بدعات جاری کی، صفحہ 173، چھوڑ ہی نہیں رہے ان کو۔ معاویہ نے سنت کو بدل دیا، صفحہ 173۔ ایک اور نہایت مکروہ بدعت جو معاویہ کے عہد میں شروع ہوئی، مال غنیمت کو تقسیم کے معاملے میں بھی معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کے خلاف ورزی کی۔ معاویہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے تھے، صفحہ 174۔ معاویہ نے غنیمت میں سے چاندی سونا اپنے لیے الگ نکالتے تھے، 174۔ معاویہ نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی، 175۔ معاویہ کا یہ فعل اخلاقی حیثیت سے بہت مکروہ اور قانونی حیثیت سے باغیانہ تھا، 175۔ معاویہ باغی ہے، سرکش ہے، افعال ان کے خراب ہیں۔ معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دے دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کیا، 175۔ معاویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی ابتدا ہوئی، 179۔ معاویہ مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کے سر کٹوا کر ان پر سرعام نمائش کراتے تھے، 177۔ یہ 30 کے قریب ناروا حملے اور تہمت تراشیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں میں سے کسی کا یہ مذہب نہیں جو موجودگی ہے۔ 1400 سال کی تاریخی اسلامی میں ایک ثبوت بھی نہیں ملا کہ کسی مسلمان قلم نے صحابہ کے ساتھ یہ برتاؤ روا رکھا ہو جو ان کے قلم سے نکل رہا ہے۔ دنیا کے اندر جماعت اسلامی یا موجودی جماعت کے رد کرنے کی ضرورت نہیں، صحابہ کے مناقب بیان کرو اور روافض کا رد کر لو، ان کا رد ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کے مناقب کے منکر اور ان کے اوپر طعن کرنے والے ہیں۔ کل معتبرات اہل سنت دکھائی تھی، ان کی عبارتیں سنائی تھی، ابانہ وغیرہ مسامرہ کی کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں صحابہ پر طعن جائز نہیں ہے، اور وہ آیات اور احادیث پیش کی گئی تھی جن سے صحابہ کرام کی منقبت عند اللہ ثابت ہوئی ہے۔